اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی آیت نمبر 192 دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا مسلمانوں سے کہ اگر کافر لوگ تم سے مسجد حرم کے اندر قتل و قتال کریں اور وہ پہل کریں تو پھر تم ان سے اپنا دفاع کرنا، یعنی دفاع قتل کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ کافرین باز آ جائیں، یعنی وہ قتل و قتال نہ کریں، تمہاری بات کو سمجھنے لگیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتل و قتال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان سے قتل و قتال کرو، حتیٰ لا تکونا فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کافرین سے اتنا تم لڑو کہ ان کا کفر کیا ہے باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان کا دین بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی وہ مسلمان بن جائیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کسی پر زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر یہ کہ ظالمین پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ بالمقابل حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں قتل و قتال کرنا کیا ہے حرام ہے۔ حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں اگر یہ کافر تم سے لڑائی کریں تو تم بھی کیا ہے ان سے لڑنا، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر قتل و قتال سے باز رہنے میں ہی کیا ہے وہ ادب ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پھر جس نے تم پر زیادتی کی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پس تم بھی اس پر زیادتی کرو، بِمِثْلِ، اس جیسی زیادتی، مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کہ اس نے کیا ہے تم پر کی تھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ اسی واقعے کا پس منظر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ اکرام کے ساتھ اس عمرے کی قضاء کے ارادے سے نکلے تھے، تو صحابہ اکرام کو یہی دل میں خیال آیا تھا کہ اگر کافرین لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور حرمت والا مہینہ ہے اور وہ ہم سے قتل و قتال کرنے لگے تو ہم ان سے کیا کریں گے۔ تو ان کی اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر کہہ دیا کہ اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو پھر تم ان سے دفاعی قتل و قتال کیا ہے کر لینا، یعنی اپنا بچاؤ کرنا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور تم مت ڈالو اپنی جانوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والے لوگوں کو۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال یعنی اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے نیکی کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، تو ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت بھی صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا کر دی تھی تو صحابہ اکرام نے آپس میں یہ بات کی کہ جب اسلام غالب ہو گیا ہے تو اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ اپنے وطن میں رہ کر اپنے مال اور جائیداد کی خبر گیری کریں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس نے بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ جو ہے وہ جہاد ہے، یعنی اے مسلمانوں تم جہاد کو ترک مت کرو، اگر تم جہاد کو ترک کرو گے تو گویا کہ تم اپنے آپ کو کیا ہے ہلاکت کے اندر ڈال دو گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جہاد کو چھوڑنا مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی
بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ میں نے عمر بھر کیا ہے جہاد کیا، یہاں تک کہ آخر میں وہ قسطنطنیہ میں شہید ہو کر کیا ہے وہیں پر دفن ہو گئے۔ تو اس سے مراد ہلاکت سے مراد یہاں پر جہاد ہے کہ اپنے آپ کو کیا ہے اللہ کے راستے میں لگانے سے مت روکو۔ تو اس سے ہمیں بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے اور اسی طرح سے اللہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کریں گے تو گویا کہ ہم لوگ کیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کا شان نزول اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگلی آیت لے کر حاضر ہوں گی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔